وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام و تکریم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی آپ سیرت خلیل اللہ علیہ السلام سماعت فرما رہے تھے، یوں تو ہمارے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ وہ بڑی طویل اور ایک ایک پہلو بڑا سبق آموز ہے پیارے ابراہیم کی سیرت کا، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اس کو ان جمعات کے خطابات میں بیان کیا جا سکے، چونکہ یہ انتہائی مختصر وقت ہوتا ہے، تو اس میں کسی ایک پہلو کو لے کے تو بات کی جا سکتی ہے، جس طرح پچھلے جمعہ میں بھی ہوئی اور اس جمعہ میں بھی پیارے خلیل اللہ علیہ السلام ان کی سیرت طیبہ کے ایک پہلو پہ چند وہ گزارشات جو ہماری قرآن رہنمائی کرتا ہے یا حدیث طیبہ میں ان کی رہنمائی موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سماعت فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم نے جب ایک خلاف فطرت کام دیکھا اور اپنے گھر میں ہوتے دیکھا تو وہ نہ رہ سکے پوچھے بغیر، دریافت کیے بغیر، اور بڑا مؤدبانہ انداز تھا، گستاخانہ انداز نہیں تھا، بڑے دھیمے لہجے میں ادب کے سارے تقاضے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑے معصومانہ سوالات اٹھائے حضرت ابراہیم نے اپنے والد گرامی سے، اور وہ سوالات آپ سن چکے ہیں مختصراً کہ ابا جان، جس بت کے خالق آپ ہیں، جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جس کی آنکھیں، کان، ناک آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کی مخلوق ہے، حق تو یہ ہے کہ اس بت کو آپ کو سجدہ کرنا چاہیے، چونکہ اس کے خالق آپ ہیں۔ چونکہ ہمیشہ مخلوق خالق کو سجدہ کرتی ہے، مخلوق خالق کی عبادت کرتی ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوا زندگی میں کہ خالق جو ہے وہ مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ ایک یہ بڑا ٹپیکلی سوال تھا، بڑا ایک ٹیکنیکلی سوال تھا، اور پھر دوسرا مضبوط ترین سوال
کہ جب یہ دیکھ نہیں سکتے، جب یہ سن نہیں سکتے تو پھر یہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ تو میرے بھائیو، یہ سوالات بڑے معصومانہ تھے، بڑے مؤدبانہ تھے، لیکن ہمیشہ کوئی بھی شخص ہو جو شرک کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہو، اس کا اوڑھنا بچھونا شرک ہو، اسے اچھی بات بھی بری لگتی ہے، اور پھر خاص کر حق کی بات تو اس کے لیے میرے بھائیوں یوں سمجھیں کہ اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی گالی یہی ہوگی کہ آپ اس کے سامنے حق کی بات کہہ دیں۔ تاہم باپ نے دھمکایا، ڈرایا اور کہا کہ بیٹا تیری یہ باتیں میری سمجھ سے بالا ہیں، میں تیری ایسی کسی بات سے جو ہے وہ کو سمجھنے کے قابل نہیں، نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور اگر تو اپنی اس دعوت سے باز نہ آیا تو پھر دو ہی صورتیں ہیں میرے نزدیک جو میں نے طے کر رکھی ہیں، اور وہ لأرجمنک، یا تو تو اگر اپنی اس دعوت سے ان عزائم سے باز نہ آیا تو تجھے سولی کے پھندے پہ لٹکا دوں گا، تجھے سولی پہ چڑھنا پڑے گا، اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس سے بچتا ہے تو پھر میں تجھے علاقہ بدر کر دوں گا، یہاں اپنے اس ملک میں نہیں رہنے دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آج اس دور کے ساتھ کمپیریزن اس لیے نہیں ہے اس دور کا کہ آج اگر آپ کو اپنے ابا جان اگر کسی بھی بات پہ، ہمیشہ ہماری تو ذاتیات پہ تکرار ہوتے ہیں، ناراضگیاں بنتی ہیں، بچے گھر سے بھی بھاگ بھی جاتے ہیں، لیکن کیا ہے، بھاگ کے بچہ پنڈی آ جاتا ہے، لاہور چلا جاتا ہے، کراچی چلا جاتا ہے، تو اس کے وہاں بیسیوں ریلیٹیوز، اس کے جاننے والے، اس کے احباب وہاں موجود ہیں، اسے ویلکم کہتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، اس کے لیے کوئی اجنبیت نہیں ہوتی کہیں بھی جا کے۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ ابراہیم کا سوائے اپنے اس گھرانے کے، اپنے باپ کے، کسی دوسرے علاقے میں کوئی بھی بسنے والا نہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود میرے بھائیوں حق سمجھیے گا، آپ اس بات کو جاننے کی کوشش کیجئے گا کہ حق کی خاطر انسان کو بسا اوقات کتنی بڑی قربانیاں دینی پڑ جاتی ہیں، اور پھر قربانیوں کا نتیجہ ضرور ہے، یہ کبھی بھی نہ بھولیے کہ آپ ساری زندگیاں قربانیاں ہی دیتے رہیں گے، ساری زندگی نہیں، ایک وقت ہے، ایک لمٹ ہے۔ اللہ رب العزت کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے کہ میں اپنے اس بڑی پیاری اور بڑی معصوم سی مخلوق پہ اتنا بوجھ ہی ڈالتا ہوں جتنا یہ اٹھا سکتے ہیں، جتنا یہ جھیل سکتے ہیں، تو بوجھ کندھوں پہ وہی پڑتا ہے جو انسان اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری زندگی یوں ہی ابتلاء و آزمائش میں گزرے گی، تو وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، وہ بھی پھر اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے باوجود میں ایسے کئی ایک چہرے جانتا ہوں، ایسے کئی ایک دوست احباب جانتا ہوں کہ جن کی فطرت سلیمہ اور جو اصل ان کا ضمیر ہے وہ انہیں کہہ رہا ہوتا ہے، وہ انہیں کلک کر رہا ہوتا ہے، وہ انہیں جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ بندہ خدا، تیری سوسائٹی میں، تیرے گھر میں، تیرے معاشرے میں جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ وہ یہ سمجھنے کے باوجود خاموش صرف اس لیے ہے کہ میں بولوں گا تو جاؤں گا کہاں، صرف اس لیے خاموش ہے، اور اسے نام کیا دیا گیا؟ مصلحت پسندی۔ میرے بھائی، یہ کبھی مصلحت پسندی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔
اس کی مثال اس مصلحت پسندی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری اس مصلحت پسندی کی مثال سنائی، جسے آج میرے معاشرے میں سے اکثر لوگ مصلحت پسندی کی جو ہے کا نام دیتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی، اور توجہ کیجئے گا کہ اس مصلحت پسندی کا ہمیں کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا جا سکتا ہے، کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری صورت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایسے ہے کہ لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہوں، کسی بحری بیڑے میں، کسی لانچ میں، کسی سمندری جہاز میں سفر ہو رہا ہو۔ فرمایا دو پورشن ہوں اس بحری بیڑے کے، اس سمندری جہاز کے دو پورشن ہوں، ایک نیچے والا اور ایک اوپر والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات سمجھانے جا رہے ہیں۔ فرمایا اب جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت آتی، پانی کی ضرورت محسوس ہوتی، تو لامحالہ انہیں اوپر والے پورشن میں جانا پڑتا، پھر وہاں سے وہ پانی لیتے اور اپنے استعمال میں لاتے۔ اب ان کا اوپر نیچے آنا جانا یہ اوپر والے پورشن کو اچھا نہیں لگتا، اچھا نہ لگا، اور وہ کہنے لگے کہ یار آپ کیوں ہمیں بار بار ڈسٹرب کرتے ہیں، کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، ہماری کچھ یعنی کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ مدخل ہیں، داخل ہیں، اس میں آپ حائل ہیں، یہ تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اوپر والے پورشن والے نیچے والے پورشن والوں سے ان کے آنے جانے پہ تنگ پڑ جاتے ہیں۔ نیچے والے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ ہم سے تنگ ہیں جی، ہاں جی بالکل تنگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں جہاز میں، ہم تو آپ سے زیادہ قریب ہیں نا پانی کے، ہمارے لیے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں، ہم یہاں سے جناب جلدی پانی لے لیا کریں گے۔ اب بڑی سمجھنے والی بات ہے میرے بھائیوں، اگر اوپر والے پورشن والے اگر مصلحت پسندی کا شکار نہ ہوئے اور وہ اس بات کو سمجھے کہ جب یہ نیچے سے سوراخ کریں گے تو پھر جہاز بچے گا نہیں، پانی سارے کا سارا اندر داخل ہو جائے گا اور ہم سب غرق ہو جائیں گے۔ اگر وہ مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہوتے بلکہ وہ کہتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں، تم دن میں 10 دفعہ اوپر نیچے آؤ ہمیں منظور ہے، لیکن کیا ہے خدا را نیچے سے سوراخ مت کرنا، اگر اجازت دیتے ہیں تو غرق ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کے رسول نے یہ بات سمجھائی کہ جب وہ اوپر آنے جانے سے تنگ پڑے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ نے اوپر نہیں آنا۔ سمجھداری کا پہلو یہ تھا جو میں نے بتایا، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ مصلحت پسندی کا شکار رہے، اپنی خاموشی کو جناب ترجیح دی اور یہ سمجھا کہ نہیں ٹھیک ہے، انہوں نے نیچے سے سوراخ کیا، اوپر والے بھی تباہ اور نیچے والے بھی غرق۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ آنکھیں ہیں جو ہم کسی چیز کو دیکھیں، اب ایک پورشن میں کوئی 1-2 لوگ تو سوار نہیں ہیں، 100 کے قریب 50 کے قریب لوگ موجود ہیں، اور ان میں سے کم از کم 2-4 بے وقوف ہوتے ہیں جو ایسی بے وقوفی کر سکتے ہیں، ورنہ دوسرے کچھ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پانی سوراخ ہوگا، پانی اندر داخل ہوگا، ہم سب تباہ ہو جائیں گے، ہم سب غرق ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اس مصلحت پسندی کا جس کا میں اور آپ شکار ہیں، یہ ہم وہی ہے کہ ہم جیسے وہ مرغی جو ہے وہ گیدڑ کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے، یا کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، وہ پھر اپنی موت کا پروانہ خود ہی بناتا ہے۔ تو یہ ہماری جو آنکھیں بند ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خیر ہے نا وہ کر رہے ہیں شرک، نہیں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اور یاد رکھیے کائنات میں جتنے بڑے بڑے اللہ کی طرف سے عذاب آئے وہ اس شرک کی وجہ سے آئے اس قوم پر۔
سب سے بڑے کائنات میں آنے والے عذابوں کا اگر آپ معائنہ کریں تو سب سے زیادہ سنجیدہ اور سخت عذاب اس شرک کی وجہ سے، اس کو تو اللہ دنیا میں بھی معاف نہیں کرے گا، آخرت میں بھی معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ کوئی توبہ کر لے۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ابا جان سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا۔ اے ابا جان، ابراہیم کو اس توحید کی خاطر رجم ہونا بھی گوارا ہے اور ملک بدر ہونا بھی گوارا ہے، لیکن ابراہیم کی آنکھیں وہ یہ شرک دیکھ کے بند نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن نہیں کہ یہ شرک دیکھ کے ابراہیم خاموش بیٹھا رہے۔ میں بولوں گا، بولتا رہوں گا، میں سمجھاؤں گا، سمجھاتا رہوں گا، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مصلحت نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي۔ میں تو اپنے اس رب کی خاطر، اپنے اللہ کی خاطر، اس توحید کی خاطر ابا جان آپ کو بھی قربان کر سکتا ہوں، اپنے قبیلے کنبے کو بھی، اپنے علاقے کی محبتوں کو بھی قربان کر سکتا ہوں اپنے رب کی خاطر۔ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے باپ کی شفقتیں ضرور ستائیں گی، ماں کی ممتا بھی یاد آئے گی، بھائیوں کی محبتیں بھی ستائیں گی، لیکن میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، شرک برداشت نہیں کر سکتا، شرک نہیں برداشت ہو سکتا۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے یہاں تو مشہور یہ ہے، او ہو اس نے تو جناب بزرگوں کی گستاخی کر دی ہے، اب تو اس کی خیر ہی نہیں ہے، اب تو اس کی وہ چارپائی الٹا دیا کریں گے، اس کو چارپائی سے نیچے گرا دیں گے۔ اتنے ہمارے کمزور ایمان ہیں۔ اب اس کی نہ شادی ہوگی، اللہ اکبر، نہ اس کے بچے ہوں گے۔ یہ باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ اگر حق کی بات آپ کر دیں اور آپ مینشن کریں لوگوں کے لیے کہ لوگوں، میرے بھائیوں، یہ شرک ہے جو تم کر رہے ہو، بزرگوں کا احترام، ان کا ادب، یہ ضروری ہے، لیکن ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے صرف خالص ہے، صرف اللہ کے لیے لائق ہے، اس کو کسی نبی میں سمجھنا، کسی ولی میں سمجھنا، کسی بڑے میں سمجھنا، کسی چھوٹے میں ماننا، یہ شرک ہے، یہ کسی صورت میں بھی مناسب نہیں۔ تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو بزرگوں کا گستاخ ہے جی، یہ تو نہ اس کے جناب شادی ہوگی نہ بچے ہوں گے۔ اور یہاں دیکھ لیں میرے رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، اور حق وہی ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو کے کہتی پھرے میرے بھائی، لیکن حق وہی ہے، سچ وہی ہے کہ جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب ابراہیم نے، اللہ اکبر، جب ابراہیم نے اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کی ربوبیت کی خاطر، اپنے رب کی الوہیت کی خاطر، اپنے رب کی عزت کی خاطر جب اپنا سب کچھ چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے جناب اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا اپنے رب کی محبت پہ، جب سب کچھ کو قربان کیا تو فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ جب پیارے ابراہیم خلیل نے ہمارے لیے سب کو قربان کیا، سب کو چھوڑا، تو پھر ہم نے ابراہیم کو جناب اسحاق بھی عطا کر دیے، یعقوب بھی عطا کر دیے، اور پھر وہ ابراہیم اور اسحاق، یہ دو نام اللہ نے لیے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اس سے بھی بڑا کریڈٹ ابراہیم کو یہ گیا کہ یہ صرف دو عام لوگ نہیں بلکہ دونوں نبی،
ابراہیم اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، دونوں نبی۔ اور پھر وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور پھر آگے ان کا جو سلسلہ نسب چلا تو ہزاروں نبی ابراہیم کی اولاد میں موجود، ابراہیم سے لے کر آخر نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے، لیکن وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں۔ دو بیٹے ہوئے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسحاق کی نظر سے پوری بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، اور حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، ایک ہی نبی اور آخری نبی اور سب پر بھاری وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شان اللہ فرما رہے ہیں، یہ نتیجہ ہے، یہ کنکلوژن ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ پورا سوال حل کرتے ہیں، جو آخر میں نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جو سمری ہوتی ہے کسی بات کی، خلاصہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم نے سب کچھ ہمارے لیے چھوڑا تو پھر ہم نے ابراہیم کو، لوگ کہتے ہیں اس دی ان شادی نہیں ہونی، اس سے بچے ہی نہیں ہونے، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے جب ان معبودان باطلہ کا انکار کر دیا، 80 سال تک ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، ہم نے ابراہیم کی بانج بیوی سے اور اس بوڑھے ابراہیم سے ان کو اولاد دیکھ کے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ نہیں جو تمہارا فلسفہ ہے کہ ان جناب معبودان باطلہ کی نفی کرو گے تو تمہاری اولاد نہیں ہوگی، بلکہ اگر عقیدہ توحید پہ چلو گے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں ایسی اولاد دوں گا کہ جو وقت کے نبی ہوں گے، جو وقت کے ولی ہوں گے۔ یہ عقیدہ توحید کا فرق ہے۔ اور میرے بھائیو اگر ایسے ہی ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے وہی میں وہ میتھمیٹکس والا اصول کہتا ہوں، فرض کر لیں آپ، چونکہ اس میں سارے فرضی سوال ہوتے ہیں، فرض کر لیں، اگر آپ فرض کر لیں کہ اگر دعوت توحید دینے پہ یا شرک کا رد کرنے پہ یا معبودان باطلہ کی نفی کرنے سے اگر کسی کی شادی نہیں ہوگی، بچے نہیں ہوں گے، تو پھر یہ وابیوں کا کیا بنتا جن کے ماشاءاللہ اللہ نے اتنا ان کو نوازا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوسروں کے 2-4 ہیں، ان کے ماشاءاللہ 15-15 10-10 ہیں، 20-20 ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ فلسفہ نہیں ہے، فلسفہ یہی ہے کہ یہ کمزوری ایمان کی بات ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا جی، کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ دیتا ہے تو پھر انسان صرف اسی کا کیوں نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ابراہیم چھوٹے تھے تو اپنے باپ کی قربانی، اپنی ماں کی قربانی، اپنے بہن بھائیوں کی قربانی دے ڈالی اللہ کے لیے، اور جب جوان ہوئے تو دیکھیے گا امتحانات کا کڑا سلسلہ جاری ہے، کڑا سلسلہ حضرت ابراہیم کا جاری تلے تنہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کمال یہ ہے، اللہ کو اس لیے بھی شاید اپنا خلیل زیادہ پسند ہے کہ تنے تنہا، اکیلا، کوئی مصلحت کا شکار نہیں کہ کیا کریں یار برادری ناراض ہو جائے گی، آخر رشتہ داری بھی تو ہوتی ہے نا جی۔ یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں بھائی رشتہ داری بھی تو ہے نا جی، اس کا تو بھی بڑا کہا گیا کہ خیال رکھو۔ میرے بھائی خیال رکھو لیکن اسلامی بنیادوں پہ، ان کو سمجھانا۔ اگر آپ کے خاندان والے، آپ کے بیوی بچے آگ میں جا رہے ہیں تو کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کا کوئی شخص آگ میں جائے، آگ میں جلتا رہے اور آپ ساتھ کھڑے تماشا دیکھتے رہیں؟ نہیں، کبھی یہ نہیں پسند کریں گے۔ تو اسی طرح یہ آپ کا خیر خواہ ہے وہ شخص، اس دور میں علم توحید بلند کرنا میرے بھائی کسی بڑی آزمائش سے کم نہیں، لیکن اللہ کے فضل و احسان سے اللہ والے ضرور موجود ہیں، اس دعوت توحید کا پیغام لیے علم ہاتھ میں اٹھائے کھڑے ہیں، وہ چوکوں چوراہوں میں، وہ مسجدوں میں، منبر و محراب میں، ہر جگہ کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ لوگوں ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم تمہیں جس آگ میں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سنائی نا، فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے
کہ جیسے کوئی بلب چل رہا ہو، لائٹ چل رہی ہو، اور اس پہ پروانے ایسے امڈ آتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، یہ پکھڑوں پروانے جنہیں اردو میں کہتے، یہ سارے جہاں کہیں ہوں اس پہ جمع ہوتے ہیں اور اس پہ اپنی جان دے رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں اس پہ آ کے، اور کہیں آگ بھی جلی ہو تو وہ اس کو روشنی سمجھ کے اس پہ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں وہ تمہارا ہمدرد ہوں جسے تم اپنا دشمن سمجھتے ہو، کہ میں اس لائٹ پہ جمع پروانوں کی طرح تمہیں وہاں سے پیچھے ہٹاتا ہوں کہ نہیں، یہاں آؤ گے تو مرو گے، موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، حضرت ابراہیم نے بچپنے میں اپنے والدین کی، اپنے گھر بار کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے علاقے کی قربانی دے ڈالی، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن شرک نہیں۔ کہا اگر میرے بس میں اس کو ختم کرنا نہیں، لیکن اتنا تو ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا نہ دیکھوں، کہیں ایسے علاقے میں چل دور ہٹ جاؤں کہ جہاں شرک نہ ہوتا ہو۔ میرے بھائیو، جوانی میں بھی آزمائش اور ابتلا کا سلسلہ جاری، کہ جب اپنے وقت کے یہ دعوت بڑھتی چلی گئی نا، چونکہ وابی بندہ جو ہوتا ہے نا، یہ بڑے دور دور تک پہچانا جاتا ہے، پورے جناب نال دے گراں بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں گراں میں جناب کوئی اللہ والا رہندا ہے، وابی رہندا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ دعوت بڑی سیدھی ہے، بڑی کڑوی دعوت ہے، لیکن ہے حق کی، ہے سچی دعوت۔ بات پھیلتی چلی گئی، وقت کے نمرود تک بھی پہنچی، اس نے بھی اپنے ہیلو، اپنے جناب اپنی طاقت کو آزمایا، اپنے جناب حربے استعمال کیے، لیکن اللہ اکبر، کیا تھا، کیا مقصد تھا میرے بھائی؟ کبھی ابراہیم نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کو جناب پتھر مارا ہو، کسی کی ماں بہن کی طرف بری نظر سے دیکھا ہو، اللہ اکبر، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، لیکن پھر کیوں تاریخ کی بڑی آگ جلائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اکیلے ابراہیم کو جلانے کے لیے تو چند لکڑیاں ہی کافی تھیں میرے بھائی، چند لکڑیاں ہی کافی تھیں، ان کو آگ لگاتے اور اس کو اس میں ڈال دیتے، اور وہ تو منع بھی نہیں کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا معصوم ہے کہ نمرود نے کہا آگ میں ڈال دو، حضرت ابراہیم نے کہا جلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرک نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا میرے بھائی۔ آج کم از کم ہماری رشتہ داری برادری بھی ہے، خاندان بھی ہے، ہمیں اتنی بڑی جرت کوئی نہیں کر سکتا کہ کوئی آگ میں ڈال دے، باتیں کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگ، لیکن ابراہیم نے کہا میں سب کچھ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرک نہیں ہونے دوں گا، اپنی آنکھوں سے شرک ہوتا ہوا نہیں دیکھوں گا۔ میرے بھائیو، تاریخ کی بڑی آگ، سیر نگاروں نے لکھا ہے، سیرت والوں نے، کہ اتنی بڑی جناب آگ جلائی جاتی ہے، اب یہ مشکل ہو گیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالیں تو کیسے؟ ظاہر ہے اب اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا لکڑیوں کا، تو اب ابراہیم کو بھی تو کسی طرح ڈالنا ہے نا اس آگ میں، وہ کیسے ڈالیں؟ تو میرے بھائیوں، بڑی مشکل سے، بعض تو سیر نگاروں نے منجنیق کا بھی یہاں لفظ کہ اس میں ڈال کے پھینکا، لیکن بڑی مشکل اور تردد سے حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ میری خاطر اتنی قربانی دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، وہ آپ کے لمحے لمحے سے باخبر ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے بندے میری خاطر کیا کر رہے ہیں، اس لیے زندگی کے کسی لمحے میں بھی حق پہ کھڑے ہو کے یہ مت سوچئے گا کہ آپ کا رب بھی آپ کو چھوڑ دے گا، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کا خاندان چھوڑ سکتا ہے، آپ کا قریب ترین ساتھی آپ کو دغا دے سکتا ہے کسی مشکل میں، لیکن رب جتنا وفادار کوئی نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کی بات کر رہے ہوں، پھر آپ کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب آگ میں ڈالا گیا، تاریخ کی بڑی آگ، اللہ اکبر، میں اس رب کی قدرت پہ قربان جاؤں کہ دنیا کی ہر شے پہ اس کا حکم چلتا ہے۔ لوگ تو بے وقوف ہیں نا، سمجھتے نہیں ہیں، ہر چیز پہ رب کا حکم چلتا ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا۔ نمرود کو نہیں پتا تھا، نمرودیوں کو نہیں پتا تھا کہ یار جو اتنی بڑی آگ جلا رہے ہیں، اس پر بھی تو رب کا حکم چلتا ہے۔
اس تاریخ کی بڑی آگ میں جب میرے بھائیوں پیارے ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالتے ہیں تو اللہ رب العزت اس آگ سے ہم کلام ہو گئے۔ اللہ اپنی جو ہے اپنی بنائی ہوئی چیز ہے نا، اللہ فرماتے ہیں آگ کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، میرے حکم سے تیرا کام جلانا ہوتا ہے۔ جب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ جلا تو جلاتی ہے، جب میں حکم دیتا ہوں کسی کو جلا تو جلاتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں جلا سکتی۔ آج میں رب ہی تجھے حکم دیتا ہوں کہ آج تو نے جلانے کا کام نہیں کرنا، بلکہ میرے ابراہیم کے لیے تو نرم بستر کی طرح ہو جا، ملائم بستر کی طرح، ریشم کے بستر کی طرح ہو جا۔ اور جیسے ہم اپنے کسی کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں، اللہ کے الفاظ تو بڑے باکمال الفاظ ہیں نا، جیسے ہم اپنے کسی کے لیے کہتے ہیں نا کہ اس کا بال بھی بھیگا ہو گیا تو تیری خیر نہیں، یہ لفظ آپ اپنی زبان میں یہ سمجھ لیں کہ آگ میرے ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلنا چاہیے، ایک بال بھی، جسم کا ٹکڑا یا جسم کا چمڑا تو دور کی بات ہے۔ تو میرے بھائیو یہ رب ہے۔ اور دنیا نے دیکھا، تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ حضرت ابراہیم جب آگ بجھ کے ختم ہو کے راکھ ہو کے ختم ہو جاتی ہے تو حضرت ابراہیم اس طرح اپنے کپڑے جھاڑ کے بڑی سلامتی کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں۔ یہ کمال ہے، یہ ہے اللہ کے لیے ہونے کا۔ کیوں ڈرتے ہو یار؟ کس بات سے گھبراتے ہو کہ حق بات کہوں گا تو دنیا کہیں کا نہیں چھوڑے گی، لوگ ماریں گے پیٹیں گے تنہا رہ جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، ایک وقت ہوگا کہ یہ لوگ اس نتیجے پہ پہنچے گے کہ نہیں یار وہ اچھا آدمی تھا۔ یہ یاد رکھیے گا، جب آپ قربانیاں دیں گے اللہ کے لیے تو پھر وہ رب بڑا با وفا ہے، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ابتلا ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن اس کی مدد بھی ضرور نازل ہوگی۔ آج دیکھیے گا کہ جب انسان، ہماری کمزوریاں ہیں یہ کہ ہم اپنے گھروں میں شرک ہوتا دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں، اور ہمیں یہ سمجھ ہے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود میرے بھائی ہمیں اتنی جرأت نہیں ہم میں کہ ہم کم از کم اپنے بہن بھائیوں کو یہ بتا سکیں، اپنے ماں باپ کو یہ بتا سکیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں سے یہ بات شیئر کر سکیں کہ دوستو ہماری محبت ہے، دوستی ہے، دوستانہ ہے، لیکن میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ تم آگ میں جلو گے، اس لیے اس آگ سے بچ جاؤ، یہ شرک چھوڑ دو۔ اس لیے میرے بھائی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو جتنی باتیں معاشرے میں ہیں یہ ساری کی ساری مروجہ باتیں ہیں اور کمزور اور غلط باتیں ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساری دنیا جمع ہو جائے، ساری دنیا، اس میں جناب وقت کے حکمران، اس میں ایم پی اے، ایم این ایز، اس کے بعد جناب لوکل سطح پہ آپ کے یو سی ناظم، چیئرمین سارے مل جائیں اور آپ کے دشمن سارے اکٹھے ہو جائیں، اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے الا قد کتبہ اللہ لک، مگر وہی نقصان جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہی ملے گا، وہی پہنچے گا۔ پھر کیوں ڈرتے ہو یار؟ پھر کس بات سے گھبراتے ہو کہ یہ بات کہوں گا تو دنیا ناراض ہو جائے گی؟ ذاتیات پہ بھی تو لوگ ناراضگیاں لیتے ہیں نا، یہاں ہیں ہی ذاتیات پہ ناراضگیاں ہمارے معاشرے میں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، کیوں ہے جی؟ کہ جناب اس نے یہ جگہ کی تقسیم کی ہے، اس نے فٹ زمین زیادہ لے لی ہے، ناراضگیاں بنتی ہے، ساری زندگی بھائی آپس میں نہیں بولتے۔ جناب جگہ کی تقسیم ہوئی تو اس نے جناب ایک مکان مجھ سے زیادہ لے لیا جی، ناراضگیاں ہیں، دوستوں میں ناراضگی ہیں، دو پارٹنروں میں، دنیا کے ہر شعبے میں ناراضگیاں ہیں، ذاتیات پہ، اپنی ذات کے لیے جس کا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے بھی تو یار کسی سے ناراضگی مول لو، اللہ کے لیے بھی تو آپ یہ کہہ سکو کہ یار الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ لوگوں میری محبت بھی آپ سے اللہ کے لیے ہے اور ناراضگی بھی آپ سے اللہ کے لیے ہے۔
ایک مسئلے پہ میرے بڑے قریبی ساتھی سے میری ایک بحث ہوئی، بڑے قریبی ساتھی سے، بڑی محبت والے ساتھی سے ایک مسئلے پہ بحث ہوئی۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ سمجھا۔ میں نے اس کو آخر میں یہی کہا کہ میرے بھائی، میں پہلے جو تیرے ساتھ دوستی تھی وہ بھی اس لیے تھی اللہ کی رضا کے لیے، اور آج تیرے ساتھ ناراضگی بھی اس وجہ سے ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ تو اس مسئلے پہ غلط ہے اور میرے سمجھانے پہ بھی نہیں سمجھ رہا، اس لیے یہ دین کا مذاق ہے اور یہ کم از کم میں ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی میں آپ ایسے فیصلے ضرور کریں کہ جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یار میں کسی بندے سے اللہ کی رضا کے لیے بھی ناراض ہوا اور اللہ کی رضا کے لیے راضی ہوا۔ جب یہ آپ اپنا ذہن بنائیں گے تو میرے بھائی یہ کبھی نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ دے گا۔ وہ بڑا طاقت والا ہے، وہ بڑی قوت والا ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ، ہمارے فہم سے بھی زیادہ میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے معاشرے میں یہ بڑھتا ہوا شرک، اللہ اکبر، ایسی ایسی باتیں مروجہ ہیں۔ یہ بڑھتا ہوا شرک جو ہے، مجھے سننے والوں بڑی محبت سے آتے ہو، میں آپ کا قدردان ہوں، ہزاروں کی تعداد کا یہاں مجمع ہے۔ آپ سے میری یہی اپیل اور درخواست ہے کہ آپ جو حق سمجھتے ہیں اس کو لے کے نکل جائیں اپنے گھر بار میں، جہاں آپ ہوتا دیکھیں، شرک ہوتا دیکھیں، وہاں اس کو سمجھائیں، وہاں اس کو بتائیں۔ یہ بڑی سیدھی بات ہے، اس میں کسی ڈگری کی ضرورت نہیں۔ لوگ تو یہ سمجھ بیٹھے نا کہ دین سمجھنے کے لیے یا مسئلہ توحید سمجھنے کے لیے جناب کسی بڑی ڈگری کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت بلال کس یونیورسٹی سے فارغ تھے؟ حضرت صہیب رومی کس یونیورسٹی کے فارغ تھے میرے بھائیوں؟ یہ معاذ اور معوذ اور بڑے بڑے جناب سلمان فارسی، یہ لوگ عام لوگ تھے۔ ان کو اگر سمجھ آ گیا تو ہم تو پھر 2-4 سکول پڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے اور عقیدہ توحید کی جو ہے وہ اصل فہم ہے، اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے، اور شرک سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے، ہمارے معاشرے کو اللہ اس سے پاک کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔